اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. آج جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے، جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے، احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی، سکون مل جائے گا. تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا، آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو، اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلائل نہیں چلیں گے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، بھائی میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، میری راتوں، بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا، جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دیے کہ بھائی کھا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال، آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں یار نہیں. انہو کان فاحشۃ، اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے. نہ لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے. اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے. وہ بھاری قیمت کیا ہے؟ بیوی بنا کے لائے گھر میں. یہ بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ بیوی بنا کے لانا کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے بیوی کا؟ ہیں بڑی یوں کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں. بیوی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آؤ گے، جھاڑ پڑے گی، لڑکی کے ابا پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے بے. گھر میں جانا چھوڑ دو گے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا، یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے، شکایتیں آئیں گی، فون آئیں گے، ادھر ادھر لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، توڑ پھوڑ ہو گے. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو؟ میں نے دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے، پھر اس کی اولاد کی ٹینشن، پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا. تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے؟ عزت. نہیں آ رہی بات؟ عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے. زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے. پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں، جھاڑو لگانے کے، پوچھا لگانے کے. بھنگیوں کو بھی دے دیے جاتی ہیں اجرت کے پیسے. تو اللہ نے مرد پر بہت ریسٹرکشن کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اب اگر کوئی شخص یہ بقراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر، وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لیے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دستبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے. وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا، ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بھائی کوئی بریگیڈیئر کرنل ہو، آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلاں جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اس نے کیا کیا، وہ 1 لاکھ روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائڈ پہ ٹھیک ہے ایک گھر لے لیا. آرمی میں الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آفیسر کی بے عزتی ہے. اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بے عزتی پہ خود ہی راضی ہوں،
بھائی میں یہ پیسے بچا کے غل غپاڑے کروں گا, اڑاؤں گا پیسے, اور میں 5,000 والے گھر پہ رہ رہا ہوں, تو آرمی کہے گی کہ آپ بعد میں ہیں, گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں, کیونکہ آپ کی بے عزتی سے آرمی کا جو مورال